قانون سے نہیں لڑی جاتی، کرپشن ایک قوم لڑتی ہے. اب میں عمران خان ہر روز کرپشن کی بات کرے، لوگ تو تنگ آ جائیں، کوئی پکڑا ہی نہیں جا رہا. لیکن عمران خان اکیلا نہیں لڑ سکتا، عدلیہ نے پورا لڑنا ہوتا ہے اس کرپشن سے. ایک کنوکٹڈ آدمی کو ہم کم از کم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کم از کم 7 ارب روپے کا اس کی شیورٹی بانڈ دو، انہوں نے اس کے باوجود باہر بھیج دیا. تو عدلیہ اگر ساتھ نہیں دے گی ہم نہیں لڑ سکتے. مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور سارا مشکل ہو رہا ہے. آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں. گھبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جدھر آپ جائیں ماسک پہنیں. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز. یہاں چینی پڑی ہوتی ہے، ذخیرے پڑے ہوتے ہیں چینی کے، لیکن قیمت اوپر جانی شروع ہو جاتی ہے. خواتین حضرات، افتخار احمد لاہور سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. نسیم زہرا صاحبہ باوجود کچھ مصروفیات کے آج پروگرام کو کنڈکٹ نہیں کر رہی، ان کی جگہ یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے. آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم نے جو پچھلے دنوں بات کی، عوام کے ساتھ ٹیلی فون پر جو لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے. بہت بنیادی سوالات اس کے بعد سامنے آتے ہیں. کوشش کریں گے کہ جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس پہ گفتگو کر لی ہے. میرے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر اون عباس باپی صاحب تشریف رکھتے ہیں. پاکستان نواز کے ساتھ تعلق رکھنے والے سینیٹر جاوید عباسی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق سینیٹر سسی پلیجو موجود ہیں. میں شروع کروں گا عباس صاحب آپ سے. سینیٹر مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ نظام نہیں بدلا جائے گا کچھ نہیں ہوگا، تو نظام کس نے بدلنا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار صاحب، پہلے تو میں اس پہ بات کر لوں کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے جو قوم سے بات کی ہے، یہ ایک بہترین طریقہ ہے اپنی عوام سے کمیونیکیٹ کرنے کا. اگر آپ کو یاد ہو، مطلب ہم نے بھی جب گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ ٹھیک ہے سر، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، اس کو چھوڑے. جو سوال نہیں، اسے ماضی میں بھی پریزیڈنٹ بھی کرتے رہے، پرائم منسٹر بھی کرتے رہے، اس بحث میں مت جائیں. سیدھا صاحب ہم پروگرام کی طرف آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. تو پھر میرا سوال ہے کہ کس طریقے سے کرپشن ختم ہوگی جبکہ آپ کے پاس نیب کا آرڈیننس ہے جس کی تمام کلازز جو ہیں پاورفل کلازز ہیں، جس کو چاہیں جب چاہیں پکڑ لیں، جیسے چاہیں پکڑ لیں. میں نے سوال سمجھ لیا، مجھے جواب دینے کا قانون کی موجودگی کے علاوہ بھی کچھ طاقت چاہیے. سر جب جمہوریت کی بات کی جاتی ہے تو جمہوریت فیڈریشن کے یونٹس ہوتے ہیں، اکائیاں ہوتی ہیں، جس میں مکنا ایگزیکٹو بھی ہوتا ہے، لیجسلیٹرز بھی ہوتے ہیں، جس میں عدلیہ بھی ہوتی ہے، انویسٹیگیٹو ایجنسیز بھی ہوتی ہیں. یہ تمام طاقتیں مل کے ایک جمہوریت کا روپ بناتی ہیں. سر اگر یہ تمام اکائیاں ایک ٹائم پہ آپریٹ نہ کر رہی ہوں یا تمام اکائیاں ایک پیس پہ آپریٹ نہ کر رہی ہوں، کہ اگر قانون جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی پیس پہ جا رہی ہو اور جو باقی عدلیہ ہے یا انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں ان کی اپنی پیس ڈفرینٹ ہو، تو شاید جو گورنمنٹ کا مینیفیسٹو ہوتا ہے ان کرپشن کو پکڑنے کا وہ اس طریقے سے اچیو نہیں ہو پاتا. تو پرائم منسٹر صاحب نے جو کل اشارہ کیا تھا وہ بھی اسی طرف کیا تھا. یہ جو جن اداروں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ کس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں؟ سر کسی کے کنٹرول. دیکھیں ہر جمہوریت کا یہی تو حسن ہے کہ جب گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے فنکشن ہی ہوتی ہے. سر نیب، ایف آئی اے، عدلیہ، یہ چیزیں گورنمنٹ کے کنٹرولز میں نہیں ہوتی. یہ انڈیپینڈنٹ اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں جو قانون کے دائرہ کار میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر گورنمنٹ ایک پے سے لے کے جا رہی ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے چیزوں کو، لوگوں تو آپ کو اگر آپ کو سینیٹر صاحب اگر آپ کو ان کے کام پر اعتراض ہے تو پھر ان کا رول بدلنے کے لیے قانون سازی کرنا بھی تو آپ کا کام ہے. سر ایک اعتراض کسی پہ نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اشارہ دیا تھا اس پیس کی طرف، اور دوسرا ہے کہ قانون سازی کرنے کے لیے، کسی بھی قانون سازی کے لیے اس میں آپ کو اسمبلی میں اور سینٹ میں بڑی عددی میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، جو کہ ہمارے پاس موجود بھی نہیں. ہم تو ایک نارمل فیٹ آف کا بل لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے جس قسم کا ہمارا حال اپوزیشن ہمارے ساتھ کرتی ہے، میجورٹی نہیں ہے، تو اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ سر میسج نہیں دینا. دیکھیں بات سنیں، آپ کو میں تھوڑا سا کلیئر کر لوں. عوام کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے پرائم منسٹر صاحب کا یا کسی بھی گورنمنٹ کا، کہ کمیونیکیٹ کرنا، ان کو بتانا کہ ہمیں کیا کیا پرابلمز آ رہے ہیں. لوگ ہم سے ہر جگہ پوچھتے ہیں کہ نواز شریف لندن کیوں دوڑ گیا، یا شہباز شریف جو ہے نا وہ اس وقت اندر ہے تو حمزہ باہر کیوں آ گیا، یا مریم بی بی ضمانت پہ باہر کیوں آ گئی. تو وہ ایکسپلین کرنا عوام کو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم ایک نظام کی بات کر رہے ہیں جی، تو ہم اپنے آپ کو نظام تک ہی محدود رکھیں میرے خیال میں. جی تو ہم نظام کی بات ہی تو کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب اسی طرف اشارہ کیا تھا، بلکہ آپ کو اس میں پازیٹیو لینا چاہیے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج افتخار صاحب آج کم از کم آپ جو آ کے پرائم منسٹر کے کل کے انیشیٹو کو بہت جا کے اپریشیٹ کریں گے، لیکن یقیناً شاید آپ کو پرائم منسٹر کا کل کا اقدام بھی شاید پسند نہ آیا ہو. سر اچھا سر یہ عباس صاحب، سر
مجھے معذرت ہے کہ مجھے جانا ہے ششی پلیجو صاحب سے میں سوال کر سکتا ہوں اگر آپ اجازت سر آپ کو آل دا آپ پروگرام رن کر رہے ہیں سر. ششی صاحب آپ نے کل پرائم منسٹر نے جو کہا وہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا. سوال ہے کہ پرائم منسٹر نے اس بات کی نشاندہی جو کی ہے اس میں صوبوں کی ذمہ داری بھی تو ہے. اگر سبزی مہنگی ہوتی ہے، گوشت مہنگا اگر ہوتا ہے، اگر روزمرہ کی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس کی ذمہ داری تو صوبائی حکومتوں پر آتی ہے. اور آپ پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے کی حکومت آپ کے پاس ہے، کیا آپ پر یہ الزام نہیں براہ راست آتا کہ آپ بھی اتنے ہی نااہل ہیں جتنے وفاق کے ادارے نااہل ہیں؟ بہت شکریہ افتخار صاحب، بالکل بھی نہیں. ایک ہی صوبہ ہے جس میں پی ٹی آئی یا اس کے اتحادیوں کی حکومت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی، اور بہت بڑی میجارٹی ہے. ان کے سارے ہتھ کنڈوں کے باوجود پی ٹی آئی نے اس دفعہ بھی جو ہے کٹوتی کی این ایف سی سے تو ویسے بھی، لیکن جو بجٹ میں بھی آپ نے دیکھا، پی ایس ٹی میں بھی آپ نے دیکھا، اور یہاں جس طریقے کے میگا پروجیکٹس اس میں انہوں نے کنٹریبیوٹ ابھی تک 50-50% ششی پلیجو صاحب ہم آج ساری گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر نے جو کہا اس کے حوالے سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو صوبے میں مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کا جواب دے دیجیے. ہمارے یہاں پھر بھی جو ہے بہت سی حوالوں سے جو ہے افتخار صاحب اتنی رکاوٹوں کے باوجود ایک طرف وکٹمائزیشن، جھوٹے کیسز، یعنی کوشش کی جاتی ہے وہاں پارلیمنٹ پہ تالے اور بار بار جو ہے کورٹ کچہری. وہ نہیں چھوڑے نا وکٹمائزیشن چھوڑے، مجھے بتائیں کہ جو سبزی کا ریٹ ہے، جو مرغی کا ریٹ ہے، جو گوشت کا ریٹ ہے، کراچی میں اور لاہور میں جو فرق ہے اس کی ذمہ داری دونوں صوبائی حکومتوں پر عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ افتخار صاحب اگر آپ کمپیئر کریں 3 اسمبلیز کے گورننس سے تو میرے خیال میں اتنی مشکلاتوں کے باوجود میرے خیال میں سب سے زیادہ اور بہتر افیکٹولی جو ہے اور نسبتاً بہتر جو ہے وہ کام اگر کوئی کر رہی ہے تو سندھ حکومت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ ویژن ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی کرونا میں آپ نے اتنا کنٹرول نہیں کیا، ہم نے جو کیا کم سے کم جو ہے ان سے پروونشل جو ہے آمدرفت کو 2-3 دن کے لیے ہی آپ تھوڑا سا اس پر میں کرونا کی بات نہیں کر رہا. ششی صاحب دیکھیں، ہم بات کریں جو پرائم منسٹر نے بات کی ہم اس کو اپنے آپ کو وہاں تک محدود رکھیں تو پروگرام بڑا اچھا ہو جائے گا. اگر ہم اپنی مرضی سے بات کرنی شروع کریں گے نہ سننے والوں کو سمجھ آئے گی ہم کیا کہہ رہے ہیں. میں واپس اپنے سوال پہ جاتا ہوں. جو مہنگائی سندھ کے لوگ فیس کر رہے ہیں کیا اس کی ذمہ داری سندھ کی صوبائی حکومت پر عائد نہیں ہوتی؟ حکومت اپنا بھرپور کام کر رہی ہے. میں پھر سے وہی بات دو رہا ہوں کہ بھلے کسی کو نہ پسند آئے، رکاوٹوں کے باوجود ہم کر رہے ہیں اور جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے اور ان کی چالاکیوں کے باوجود میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ جو ہے نسبتاً کافی بہتر پرفارم کر رہی ہے. پرائم منسٹر نے ایک بات کا خاص طور پہ تذکرہ کیا کہ ہمارے ملک میں جو دالیں ہیں ہم کم پیدا کرتے ہیں اور باہر سے جب منگواتے ہیں تو زیادہ پیسہ دینا پڑتا ہے. تو کیا پرائم منسٹر کے اس موقف کی حمایت کرتی ہیں کہ ہمیں زیادہ رقبے پہ دالیں اپنا پیداوار بڑھانی چاہیے دالوں کی؟ افتخار صاحب ہم ایگرو بیسڈ ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ بجٹ میں بھی ایگریکلچر کے ضمن میں کوئی بھی چیز نہیں رکھی گئی. ہم سمیت سب نے احتجاج کیا. یہاں تو میں دیکھتی ہوں ہم نے پروڈکشن میں کافی بہتر کنٹریبیوٹ کیا ہے. 4 اکائیاں جو ہیں صوبے مل کر آپ کی جو ہے کٹی میں ڈالتے ہیں. پانی ٹیل میں نہیں آتا، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اور یہ ٹڈی دل کے مسائل کے باوجود ہم نے بہتر جو ہے جو پر ایکڑ ییلڈ پہ آپ دیکھ لیجئے گا تو اس میں کافی کیا. لیکن وفاقی حکومت کا جو آپ کو ویژن ہے ایگریکلچر سیکٹر میں بالکل بھی ناکارہ نظر آتا ہے. اس حوالے سے پالیسی ناکام ہے. لیکن جو بھی چیز اچھی ہوگی، جو بھی پازیٹو ہوگی، کیونکہ ہمیں سب لوگوں کو چلانا ہے، ان کے پیٹ بھرنے ہیں، بھوک کا خاتمہ کرنا ہے، اور جو ہماری غربت کے نیچے لوگ رہ رہے ہیں ایک بہت بڑا اثر رہ رہا ہے. ابھی کرونا کو بھی فیس کرنا ہے اور ان کو جو ہے اناج کی نہ ہو. ششی پلیجو صاحبہ، کیا وزیر اعظم کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہم جو خوردنی تیل باہر سے منگواتے ہیں اور اس پہ اتنا پیسہ خرچتے ہیں، ہمیں خوردنی تیل کا جو رقبہ ہے اس پہ زیادہ کاشت کرنی چاہیے خوردنی تیل حاصل کرنے کے لیے؟ کیا آپ اتفاق کرتی ہیں ان کے اس موقف سے؟ افتخار صاحب صرف یہ خوردنی تیل کی حوالے سے بات نہیں کر رہی. ایگریکلچر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ جیسے جو ہے انٹر پروونشل وزارتیں کس چیز کے لیے ہیں دیکھیں، لیکن وہ صوبائی کسی ڈومین میں انکلوڈ نہ کریں. وہ جو ایک چیز ہے آئین کے تحت وہ ہوئی ہے اس میں جو ہے بیجا وہ نہ کریں. دیکھیں کہ کس صوبے کی کیا صورتحال ہے، کتنا پانی کا حصہ مل رہا ہے، کتنا رقبہ ہے. میں ایگری کرتا ہوں. ہم سینیٹر جاوید عباسی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. مجھے اگر آپ ششی اجازت دیں تو میں ان سے سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل افتخار صاحب.
سر جوہر عباس صاحب، کیا آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ مہنگائی جو ہے صوبائی سبجیکٹ ہے اور مہنگائی کی ذمہ داری چاروں صوبوں کی حکومتوں پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ چاروں صوبوں کے پاس کنٹرول کرنے کے لیے میکینزم موجود ہے؟ تو جب صوبے ناکام ہو جائیں جو روزمرہ کی اشیاء ہے ان کی پرائسز کو کنٹرول کرنے میں، تو پھر کیا طریقہ کار رہ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ تخار صاحب جی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کی بھی ڈیوٹی ہے اور جہاں فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے، ان کو سب کو مل کر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرنی چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے۔ حکومت، صوبائی حکومت اور پھر اس ضلعی حکومتوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں، وہاں ہمیشہ ڈسٹرکٹ پرائز کمیٹیز ہوتی تھی جو امپلیمنٹ کرواتی تھی۔ اب مجھے نہیں آتی، اب ڈی سی کی سربراہی میں وہ کمیٹیز دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا تو اس کے اندر بھی کمیٹیز بنائی گئی تھی جن کو یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ وہ ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پر، تحصیل لیول پر، یونین لیول پر جا کر یہ دیکھیں کہ پرائس کی جو لسٹ لگتی ہے، جو گورنمنٹ کے نرخ مقرر رہے ہیں ان کے مطابق جو ہے چیزیں جو ہے وہ مقرر ہوں۔ وہ صرف انفورسمنٹ کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن جو پرائسز ہر روز کی بنیادوں پر بڑھ رہی ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کی نہیں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے۔ اگر روز بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو مجھے جاوید عباسی صاحب، مجھے یہ میرے سوال بڑا سمپل سا سوال ہے۔ نہیں میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو ایک سبجیکٹ کی محدود رکھیں تو بہت سارا آپ کی کنٹریبیوشن ہوگی۔ پرائم منسٹر نے جہاں یہ گلا ہے ان کا کہ ہم دالیں بھی باہر سے منگواتے ہیں، خوردنی تیل بھی باہر سے منگواتے ہیں، اور یہ سالہ سال سے ایسا ہوتا آ رہا ہے، تو کیا آپ پرائم منسٹر کے اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے کہ کم از کم ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے اور ایسے طریقہ کار اپنانے چاہیے کہ ہم زیادہ رقبے کو زیر کاش لائیں؟ یہ وزیر اعظم پاکستان کو کسی نے روکا ہوا نہیں، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اپنے ایگریکلچر سیکٹر پر وہ توجہ دیتے، وہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو ہم سب سے زیادہ جو بڑا پیکیج ہے وہ ایگریکلچر میں دیں۔ اس وقت سب سے زیادہ جو نیگلیکٹڈ ہمارا سیکٹر ہے وہ ایگریکلچر کا سیکٹر ہے۔ اب اس کے لیے ذمہ داری تھی حکومتوں سب کی، وہ پروونشل گورنمنٹ بھی آتے ہیں، سینٹرل گورنمنٹ بھی، کہ بیٹھ کے ایک ایسی پالیسی بنائی جائے پاکستان میں جس میں ایگریکلچر سیکٹر کو بہت زیادہ انسینٹو دیے جائیں، جس میں کسان کو بھی منافع دیا جائے، جس میں کسان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اس کے لیے کھاد میں سبسڈی دی جائے، جس میں ٹیوب ویل کے جو بل آتے تھے بجلی کے ان میں سبسڈی دی جائے۔ اور اگر یہ باتیں سر ایک پھر میں واپس پہ آؤں، جب ہم کسان کی بات کرتے ہیں تو جو کسان کی جو پیسٹیسائیڈ ہے، جو اس کی کھاد ہے، اس کی قیمتوں کا میکینزم کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وفاق اور صوبوں کو مل کر طے کرنا چاہیے؟ یہ زیادہ ذمہ داری ہمیشہ وفاق کی ہوتی تھی کہ یہ باہر سے منگوائی جاتی تھی اور وہ مل کر طے کرتے تھے، وفاق ہی کرتی تھی، لیکن یقیناً ہمارا ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے، قیمتیں مقرر کرے، اور جہاں سبسڈی دینے کی ضرورت ہو، کسان اتنی بڑی قیمت برداشت نہیں کر سکتا جتنی کھاد اس وقت مہنگی ہوگی، تو مہربانی کر کے چھوٹے کسانوں کے لیے اگر یہ پیکیج آپ دیں گے، ان کے ٹیوب ویل کے لیے، ان کی کھاد کے لیے، ان کی دوائیوں کے لیے دیں گے، تو تب جا کر آپ کا ایگریکلچر بہتر ہوگا۔ تو حکومت کو چاہیے، یہ تو صوبوں کا کام ہے نا عباس صاحب، یہ تو صوبوں کا کام ہے، یہ تو صوبوں کا کام ہے نا کہ صوبے یہ کریں۔ اب میری بات ہو رہی تھی سسی پہلجو صاحبہ سے، تو وہ بھی اس بات کی طرف نہیں آ رہی۔ آپ تو کہہ دیں گے کہ پنجاب میں آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی جو پی ٹی آئی کے میرے دوست ہیں عباس صاحب، میں ان سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو آج تعریف کرنی چاہیے تھی وزیر اعظم صاحب کی، تو میں ان کی تعریف بھی نہیں کر رہا۔ اب جو بلوچستان میں جو حکومت ہے، جس میں مخلوط حکومت ہے، ان سے سوال کریں تو وہ بھی وفاق میں ڈال دیں، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر چیز ہم وفاق کی طرف پھینکتے جائیں۔ کیوں نہ وفاق کی جو اکائیاں ہیں وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور اپنے بہتر کریں اور لوگوں کو اپنا دیں، آسانیاں ان کے لیے پرووائڈ کریں۔ وہ آپ سے میری بات پوری نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے جب حکومتوں سے مراد ہوتا ہے تو حکومتوں سے مراد صرف وفاقی حکومت بھی ہوتی ہے، اس میں صوبے بھی آتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ سب حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ آج حکومت جو بھی آج ہے، کسی بھی صوبے میں بھی ہے، مرکز میں بھی ہے، سارے مل کر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں گے تو تب جا کر چیزیں آگے بڑھیں گی۔ لیکن فیڈرل گورنمنٹ چونکہ لیڈ لیتی ہے، وہ اس کی زیادہ ذمہ داری اس لیے بنتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ وسائل بھی ہوتے ہیں اور وہ لیڈ لیتی ہے اور وہ صوبوں کو بٹھاتی ہے اور بٹھا کر ایک ایسی پالیسی بناتے ہیں جو پورے پاکستان کے لیے ہو۔ اور اگر کوئی صوبہ انیشیٹو لینا چاہتا ہے کسانوں کی بہتری کرنے کے لیے تو بالکل اسے کرنا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ ہے، ذریعہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس میں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ عباس صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ صوبوں کی ذمہ داری بھی ہے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا صوبوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ تمام مارکیٹ کمیٹیاں جو ہیں وہ صوبوں کے متحد کام کرتی ہیں
اور مارکیٹ کمیٹیوں کی جو میکینزم ہے اس کو چلانے کا وہ صوبوں کے پاس ہی ہے نا. افتخار صاحب 18th امینڈمنٹ کے بعد میجورٹی جتنے انسٹرومنٹس ہیں وہ تمام کے تمام صوبوں کے پاس ہیں. مطلب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر فوڈ کی بات کی جائے اور مہنگائی کی بات کی، آٹا، چینی، گھی، دالیں، جتنے بھی پروڈکٹس ہیں یہ سارے کے سارے فوڈ ڈپارٹمنٹس کنٹرول کرتے ہیں. وہاں پہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز ہوتے ہیں، وہاں پہ فوڈ مارکیٹس ہوتی ہیں، مارکیٹ کمیٹیاں ہوتی ہیں، پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہوتی ہیں. مطلب اس کا مطلب پرائم منسٹر صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ جی میں تو وہی کہہ رہا ہوں، آف کورس میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں تعاون نہیں کر رہی. آپ کیا فری ٹرائل میں یقینی رکھتے، فری اینڈ فیئر ٹرائل میں؟ افتخار صاحب اگر آپ سوال پوچھیں گے تو مجھے جواب دینے کا پورا موقع بھی دیں گے. کل پرائم منسٹر صاحب نے جب عوام کے ساتھ بات کر رہے تھے، سوال بڑا سمپل سوال ہے، میں سمپل ہی جواب دوں گا اگر آپ درمیان میں اگر آپ صرف مجھے صرف پورا مکمل کرنے کا موقع ضرور دیں گے ایک دفعہ. سر کل جب پرائم منسٹر صاحب اپنی عوام سے بات کر رہے تھے تو عوام سے کمیونیکیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ گورننس کرنے میں ہمیں کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں، تاکہ عوام میں ایک جو مسٹرسٹ ہوتا ہے، ایک کنفیوژن ہوتا ہے، ایک تھوڑی سی ایک جو گیپ ہوتا ہے گورنرز اپنا گورنمنٹ کے درمیان اور عوام کے درمیان، اس گیپ کو فل کیا جا سکے. اس بات میں انہوں نے اشارہ کیا کہ ہم جتنی تیزی سے ان کرپٹ لوگوں کے خلاف، کرپشن کے جنہوں نے کرپشن کی ہے، اس ملک کو لوٹا ہے، لوٹ کے یہاں سے فرار ہو گئے، جس پیشن سے ہم کام کر رہے تھے اس پیشن سے شاید باقی ادارے اس طرح شاید نہ کر رہے ہوں. اس وجہ سے ہم اپنا جو ٹارگٹ تھا، جو مینیفیسٹو تھا، جس کی بیس کے اوپر ہم تبدیلی کی حکومت یہاں پہ لے کے آئے تھے، ہم وہ شاید مکمل نہیں کر پا رہے. تو اس پہ انہوں نے اپنا ہائی کورٹ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب نواز شریف صاحب کی وہ بیل ہو رہی تھی اور ملک سے باہر جا رہے تھے تو اس پہ ایک شیورٹی بانڈ مانگا گیا تھا، وہ سائن نہیں ہو سکا. مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے پہلے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، آپ فیئر ٹرائل میں یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ سر ہم تو ہر قسم کے ٹرائل، ابھی جو سیالکوٹ کے ڈسکا کے الیکشن کا رزلٹ آیا ہم نے کھلے دل سے اس کو قبول کیا. ہم اس بائی الیکشن میں دوبارہ جا رہے ہیں. ہر وہ فیصلہ جو عدلیہ کرتی ہے ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا کام ہے. اور اپنے خواتین حضرات میں بریک پہ جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات، اون عباس صاحب آپ بات کر رہے تھے، آپ اپنی بات کو مکمل کریں تاکہ پھر ہم اگلے سوالات کی طرف جا سکیں. جی میری بات مکمل ہوگی. میں نے صرف جو پرائم منسٹر صاحب کا جو کل اشارہ تھا میں صرف اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایک روٹین میں انہوں نے کمنٹ دیا تاکہ عوام کو پتا ہو کہ ہمیں مشکلات کیا آ رہی ہیں. اور باقی جو انہوں نے گفتگو کی مہنگائی کے حوالے سے، ایک بی بی نے بات کی کل، انہوں نے کہا جی وہ گھبرانے والی جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، یہ تو بڑی زبردست چیزیں ہیں. جی آپ نے جو نیب کا آرڈیننس ہے اس کو دیکھا ہے، اس کو پڑھا ہے کہ اس کی کتنی کلازز ہیں، اس میں کیا اختیارات ہیں؟ سیکشن 9 to 37 تک اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ کیا اختیارات کسی بھی تفتیشی ادارے کو یا انکوائر کرنے والے ادارے کو یا جانچ پڑتال کرنے والے ادارے کو ایک جمہوری ریاست میں رہتے ہوئے دیے جا سکتے ہیں؟ سر میں نیب کا میں نے قانون پڑھا نہیں ہے کیونکہ میں نے سینٹ پہلی دفعہ آیا ہوں، تو یقیناً اس کو اختیارات ضرور دیں گے. اگر آپ اس کا دوبارہ نیب کی طرف تو نیب ایک اٹانومس باڈی ہے سر، ایک اٹانومس باڈی ہے. دوسری بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ ساری اکائیاں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں. نیب نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. سر ایک سیکنڈ، لیٹ می فنش. جو لفظ میں کہہ رہا ہوں وہ میرے لفظوں کو اپنی طور میں نے یہ پوچھا کہ پرائم منسٹر نے جو تاثر دیا، جس طرح آپ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں افتخار صاحب وہ بات کر رہے تھے عوام سے، عوام کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کہ کرپشن ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو کرپشن نہ ختم ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے آپ نے عدلیہ کا تذکرہ کیا. جی ٹھیک ہے. اب میں دوسری طرف آیا ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو نیب کا آرڈیننس ہے، اگر آپ نے پڑھا ہو اور ضرور جا کے پڑھیے گا، آپ سینیٹر ہیں، کہ 9 to 37 سیکشن جو ہے، سیکشن 9 to 37 تک جو سیکشنز ہیں، کیا اس سے زیادہ اختیار کسی بھی تفتیشی ادارے کو ایک جمہوری ریاست میں رہتے ہوئے دیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ چونکہ آپ نے پڑھا نہیں. افتخار صاحب میں اس کا تھوڑا سا جواب دینا پسند کروں گا، تھوڑا سا ایک منٹ صرف دیجیے گا، صرف ایک سیکنڈ. جب کسی شخص کے خلاف کارروائی شروع ہوتی ہے تو نیب اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے سر. پھر اس کو جب سزا ہوتی ہے یا اس نے ضمانت پہ جانا تو وہ عدلیہ کے پاس جاتا ہوتا ہے. اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جس میں گورنمنٹ بھی انوالو ہوتی ہے. تو ہر اکائی نے، ہر یونٹ نے اپنی جگہ پہ آپریٹ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایون دا اسمالسٹ آف دا کاگ ان دا مشین میٹرز سر.
وہ چھوٹا سا پرزہ بھی میٹر کر رہا ہوتا ہے. سو ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنی اکائیاں اس پورے سلسلے میں چل رہی ہوتی ہیں وہ اسی پیشن کے ساتھ چلیں تاکہ وہ ایک جو سلسلہ ہے ان لوگوں کو پکڑنے کا جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, برباد کر دیا ہے, ہماری کٹی باکس بالکل زیرو کر دیا ہے, تاکہ وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکیں. صرف یہ ایک کانسیپٹ تھا. نہیں, بالکل منطقی انجام تک پہنچ سکیں, لیکن مجھے آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ جب آپ کے ہمارے ایک دوست تھے وہ ہر وقت ایک بات آپ کے پلیٹ فارم سے کہا کرتے تھے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو روزانہ اتنی کرپشن کو ہم بچائیں گے. تو کیا وہ مجھے فگر شیئر کرنا پسند کریں گے کہ اتنے سال میں آپ ہو گئے اقتدار میں آئے تو وہ جو روزانہ کی یہ ایک فگر بتایا کرتے تھے میرے دوست, اس کا کیا بنا؟ سر میں آپ کو بتاؤں, کرپشن پرائم منسٹر کہتا ہے نا, the fish always rots from the top. یہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہوتے ہیں کہ کرپشن کو اگر روکنا ہے نا تو سب سے پہلے اس کا آغاز آپ اوپر سے کرتے ہیں. کم از کم افتخار صاحب, میں اور آپ, اور میں یقین کرتا ہوں میرے دونوں جو دوست بیٹھے ہیں اس پلیٹ فارم پہ, یہ چاروں اس بات پہ تو اگری کریں گے کہ کم از کم اس ملک کا وزیر اعظم, اس وقت کا وزیر اعظم, کم از کم وہ صاف ہے, اس میں کسی قسم کی کرپشن کا, اس پہ بددیانتی کا کوئی الزام نہیں لگا سکتا. پھر اس کے بعد ہم منسٹریز کی طرف آتے ہیں, پھر اس کے بعد نیچے لوکل گورنمنٹ. اگر آپ مجھ سے پٹواری کی یا ایس ایچ او کی کرپشن کا پوچھیں گے تو میں فگرز آپ کو کوٹ نہیں کر سکتا, لیکن افتخار صاحب آج دل کھلا کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خرابی کی وجہ میں افتخار صاحب آپ میرے سوال کا موقع دیں گے. ہم ماضی میں جینا چاہ رہے ہیں سر, آپ میری بات کا جواب دینے کا موقع دیں گے. ہمیں ماضی سے باہر نکلنا ہوگا, ہمیں آگے چلنا ہوگا, آپ کو بھی چلنا ہوگا, مجھے بھی, پیپلز پارٹی کو بھی, پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی, دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی. آپ کم از کم آج یہ تو مان جاتے ہیں کہ کم از کم اس ملک کا وزیر اعظم کہ اب کم از کم ٹیکسٹائلز میں, شوگر انڈسٹری میں اپنے سٹیکس نہیں ہیں, اس کا کاروبار نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کی جائیدادیں نہیں بنا رہا, اس کی اس ملک سے کوئی وجہ نہیں ہے, اس کے کسی قسم کے رشتہ دار کو یہاں پہ نہیں نوازا گیا. لیکن آپ اس کو اگر فگرز میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوانٹم میں آپ کو سمجھا نہیں افراد کی بات نہ کریں. جب ہم افراد کی بات کریں گے تو پھر پرائم منسٹر کے ساتھ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں وہ بھی زیر بحث آ جائیں گے. میں ان کو زیر بحث لانا نہیں چاہ رہا, میں صرف وزیر اعظم نے جو انٹریکشن کیا ہے عوام کے ساتھ, میں اپنے آپ کو وہیں تک محدود رکھنا چاہتا ہوں. سر تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سر جو ٹاپ کے اوپر جو گورنمنٹ کا اپنا ایک جو سٹینڈرڈ ہے, دیکھیں دوست, بات یہ ہے ہم کسی کو سچا یا کسی کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے کسی بھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں. ٹھیک ہے سر, لیکن جو بات کل پرائم منسٹر نے کہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے. کیا ہم پرچی کی بجائے برچی پہ اب یقین کریں گے؟ خود پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو پرائم منسٹر کو اعتماد دینا ہوگا ان اداروں کو. اگر پرائم منسٹر ان اداروں سے اعتماد اپنا اٹھا دیں گے تو لوگ پھر کیسے ان اداروں پہ اعتماد کریں گے؟ آپ تو ایک خاص فرد, ایک خاص خاندان اور ایک خاص گروہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا عدالتوں کی. لیکن اگر عام آدمی جو ہے, جو لاکھوں لٹیگنٹس ہیں, اگر پرائم منسٹر کو اعتبار نہیں ہے عدالتوں پہ تو وہ جو لاکھوں افراد ہیں ان کا جو اعتبار اور اعتماد ہے اس کو ٹھیس نہیں پہنچے گی. NA-75 کا جب رزلٹ آیا تھا, آج سے کوئی 3 دن پہلے سے, پرانی بات ہے, ڈسکا کا, جو کہ ہمارے خلاف آیا, علی اسد ملی نے جو فائل کی تھا کہ وہاں پہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے اور رزلٹ سے 20 پولنگ اسٹیشن پہ ہونا چاہیے, ہمارے خلاف آیا تھا. افتخار صاحب, نہ پرائم منسٹر کی گورنمنٹ میں کسی منسٹر نے, نہ ہی سوشل میڈیا کے جو ٹرولز ہیں جو کہ خاص طور پہ نون لیگ کی گورنمنٹ کے بہت زیادہ عدلیہ کے خلاف ٹرولنگ کرتے ہیں, کسی ایک نے اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا. ہم عدلیہ کی جو آزادی ہے, اس کی جو طاقت ہے, اس کو پورا ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور اس کے عدلیہ سے ہمارے سے زیادہ اور کون اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے. آپ دیکھیں جو بلدیاتی الیکشن تھے پنجاب میں, عدلیہ نے وہ بحال کر دیا, ہم نے کھلے طریقے سے قبول کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو یا جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ پوری پاکستان میں ہیں, ان کو اپنی اپنی سپیس کے اندر رہتے ہوئے بالکل پرفارم کرنا چاہیے. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر اپنی عوام کو بتا رہے تھے کہ ہمیں یہ پرابلم پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے نواز شریف جیسے جو لوگ ہیں وہ ملک سے دوڑ جاتے ہیں بیماری کا بہانہ کر کے, اور پھر ہم ان کو واپس لانا ہمارے لیے مشکل پیش آتا ہے. یہ ایک ایشو تھا سر. پھر آپ فرد پہ آگے نا, تو پھر بہت سارے افراد تو پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ایسے بیٹھے ہیں. میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں افراد سے آگے جانا چاہیے. خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں, بریک پہ جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہیے گا. سسی پرویز صاحب, آپ اون عباس صاحب کو بھی سن رہی تھی, آپ نے جاوید عباسی صاحب کو بھی سنا. میں آپ کے پاس اس لیے واپس ایک سوال کے ساتھ آیا ہوں کہ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ مشکلات کا دور ہے اور آپ پر دباؤ ہے آپ کی حکومت پر, لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کافی عرصے سے وہاں پہ اقتدار میں ہیں. پہلی دفعہ ہم نے 5 سال پورے کیے 2008 میں جب ہم آئے,
اور اس کے بعد میرے خیال میں آپ اگر ڈپارٹمنٹ ایک کو بھی دیکھ لیں تو کافی ساری چیزوں کو لیجسلیشن ہو یا ایگزیکیوشن ہو یا پالیسیز ہو میں زیرو سے شروع کی، اور اس سے بھی تاجوں کے مسائل یہ وہ بہت سارے، لیکن میرے خیال میں ابھی بھی میں پھر کہتی ہوں ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز لیجسلیشن سے لے کر دوسری چیزوں کو دیکھ لیں، سندھ حکومت اور سندھ کا ویژن جو ہے آپ کو کافی بہتر، ہم ساؤتھ ایشیا کے ملک ہیں، بہت سارے مسائل ضرور ہیں، اور ایک یونیفارم پالیسی کی طرح جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں چلے ہیں۔ 18th امینڈمنٹ میں جو ڈومین ہونا چاہیے اپنا اس پر بھی اس وقت جو ہے عمل نہیں ہو رہا ہے، بار بار انکلوڈ کیا جاتا ہے، بار بار وفاق کی طرف سے جو ہے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہے۔ افتخار صاحب، ایک تو پولیٹیکل پولرائزیشن، اس کو ہٹ کر بھی آپ دیکھ لیں، ابھی میں بتاتی ہوں پچھلے مہینے ہی جو آپ کو پتا ہے کتنی کٹوتی کی گئی ہے، یعنی این ایف سی سے ایک تو اوور آل ایک تو این ایف سی کا نیا اجرا ہوا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ایک بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سی سی آئی میں جو کہ آپ کی صوبے کی بات کی ہے، تو صوبے کی میں بات کروں گی کہ آپ کی سینسس کی ویلیڈیشن سے لے کر آپ کے پورٹس اور پانی یا دوسری حوالوں سے بات دیکھ لیں تو سی سی آئی جو وہ فورم ہے جہاں آپ کو بیٹھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہاں تو خان صاحب مجھے نہیں پتا کہ سی سی آئی کے آفس تک بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ سینیٹ میں یہ ہمارے ساتھ جب اپوزیشن میں تھے یہی سواتی صاحب، یہی جو ہے شبیر صاحب، ہم نے مل کر بیٹھ کر کتنی ساری جو ریزولوشن پاس کی تھی، 172 کا 158 کا تو آرٹیکل کی سب سے زیادہ وائلیشن آئین کی، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ آئین کی سب سے زیادہ وائلیشن جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر رہی ہے، جو خیبر پختونخوا کے صوبے کو لے کر وہ سب سے زیادہ پرویز خٹک صاحب جو ہے آگے ہوتے تھے۔ میں اب بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پارلیمنٹ ایک طرف تالے لگائے بیٹھی ہے، اور یہ ہر چیز آرڈیننس یا ون سائیڈڈ چیز ہے۔ کل وزیر اعظم نے جس بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ وفاقی حکومت تو پاکستان میں سے کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے، اور انہوں نے کچھ ایک آدھے فرد کا نام بھی لیا کہ اس کی بیل کے اوپر ہم نے اتنی گارنٹی مانگی تھی، عدالت نے ہمیں وہ گارنٹی نہیں لینے دی، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اتنی پاورفل گورنمنٹیں ہونی چاہیے کہ فیئر ٹرائل کا جو تصور ہے وہ بھی تبدیل کر دیا جائے؟ افتخار صاحب مجھے یہ کہنے دیجیے، مختصر ٹائم میں یہی کہہ سکتی ہوں، ایک تو انہوں نے ڈبل اسٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہر چیز کے، رولز کے سیٹ دو ہیں، ان کے الگ الگ ہیں، انصاف کے تقاضے الگ الگ ہیں، نیب کے خلاف جو ہے کوئی ہر بندہ نہیں ہونا چاہتا تھا یا اس پر تنقید نہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ انتقام احتساب کے نام پر انتقام ہو رہا ہے، وہ بھی یعنی ہر چیز کو ٹارگٹ بنا کر کٹڑا بھی یہ لگاتے ہیں، عدلیہ بھی یہ لگاتے ہیں، گواہی بھی یہ دیتے ہیں، پھر الیکشن کمیشن سے لے کر عدلیہ تک جو جہاں بھی ان کے من پسند فیصلے نہیں آتے، رولز کے وہ جب آ جاتے ہیں تو یہ واویلا کھڑا کر دیتے ہیں، اور جو چیز شروع کرتے ہیں اس کو پھر ختم خود یہ ان سے نہیں ہوتی، ایک وشد سرکل ہے جس میں گول گول گھومتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو کابینہ بھی ہے جب نیپوٹزم اور فیوریٹزم پر، اس سے خود جو ہے اپنی شروع کی پالیسیز وہ جو منطقی انجام پر جو ریزلٹ اورینٹڈ کوئی چیز نہیں ہوگی، جو 2.5-3 سالوں میں 3 سال ہو رہے ہیں ابھی ان کو، یہ ہر چیز میں یہ ان کا فیلئر ہے، دیوار پہ لکھا جا چکا ہے۔ تو آپ ان سے اس بات پہ اتفاق نہیں کرتی کہ اکیلا پرائم منسٹر جو ہے وہ کرپشن کے خلاف نہیں لڑ سکتا؟ وہ نہیں، ان کی نیت ہی نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں کو انہوں نے کتنا اسپیس کیا ہوا ہے، انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ، میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، ڈبل اسٹینڈرڈ، رولز کے 2 سیٹ ہیں، اپنوں کے لیے ایک ہے اور دوسری مخالفین کے لیے، نون لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، جے یو آئی کے لیے ایک ہے، تو یہ تو سب سے جڑ اصل میں یہی ہے، انصاف کے تقاضے کہاں سے پورے ہو گئے؟ ایک چیز پہ انہوں نے خاص طور پہ بات کی ادویات کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ادویات جو مہنگی ہوتی ہیں وہ وجہ یہ کہ جو دوائیاں بنانے والے ادارے ہیں وہ کمیشن دیتے ہیں، اس لیے ادویات مہنگی ہو جاتی ہے، حالانکہ ادویات کو وفاق کی ایک ادارہ ہے جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، تو ان کی بات میں کس حد تک درست ہے اس معاملے میں کہ جو دوائیاں ہیں ان کی قیمتیں بڑھانے میں صوبائی حکومتوں کی نااہلی ہے؟ نہیں، افتخار صاحب جو آپ کو پالیسی کے حوالے سے جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہو یا ایک آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے جو سارے معاملے اور ساری چیزیں اوپر بھی انہیں کو کرنے ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر فیصل نے جو ہے اس سے پہلے کیا بیان دیا تھا جب ادویات کی قیمتیں جو ہے آسمان کو چھو رہی تھی، ابھی بھی صورت آ گئی ہے، ایک انسولین کی پرائز آپ کو پتا ہے کتنا پرسنٹیج یعنی ان کا جو ہے وہ بڑھ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے
کیونکہ ہمارے ساتھ یہ بات ہوئی پھر وہ پھر گئے. ایک گورنمنٹ جو ہے خود اپنا کنٹرول نہیں رکھ سکتی. ادویات یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے آپ کے غریب عوام کے لیے. جو عام سی ادویات ہیں یا عام کی جیسے ہم کھاد خوراک کی بات کرتے ہیں, میرے خیال میں اس میں بھی بہت بڑی ناکامی ہے. یہی ایسا ہی ہے جیسے پیٹرولیم اور بجلی کے علاقوں میں یہ بات آئی یا توانائی کے حوالے سے آئی, یا جو سارے آپ کے ٹریڈرز آپ کے سارے بل مالکان نے جو ہے ایون مزدوروں نے جو ہے آپ کو پتہ ہے کتنی عرصہ تک انہوں نے جو ہے یہ بائیکاٹ کیا اور وہ احتجاج میں رہے, پھر بھی ان کے پاس کوئی حل نہیں. تو یہی بات ہے کہ یہ خود جو آپ کے بلنگ کے حوالے سے بھی خود پرائم منسٹر نے مانا کہ ہاں بلنگ ہو رہی ہے, they could control it. I mean, somehow they don't know what to do. پھر میں وہی بات کر رہی ہوں کہ صرف اچھی اچھی چیزیں کہنے سے نہیں, ششی صاحبہ اس میں فیلئر نظر آتا ہے. کیا یہ پرائم منسٹر کا کہنا درست نہیں ہے کہ مافیاز جو ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور مافیاز پاکستان کی اکانومی پر چھائے ہوئے ہیں اور پاکستان کی اکانومی کو وہ کنٹرول کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کے اس الزام کو درست سمجھتی ہیں؟ Why can't they control that, mafia sector? Why can't they do anything about it? تو مطلب یہ ہے کہ وہ دل اور ول نہیں ہے نا. یہاں تو سارے کا سارے ہتھ کنڈے اپوزیشن کو جو ہے ذہن کرنے کے لیے کسی سے ہماری تو ذاتی دشمنی نہیں ہے. پولیٹیکل اس کے حوالے سے جو پالیسیز سے آپ اختلاف کرتے ہیں نا, اختلاف رائے کی آپ کے پاس ابھی نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر اگر اختلاف کرتا ہے ڈالو جیل میں. پیپلز پارٹی اگر اختلاف کرتی ہے تو پارلیمنٹ کو چلنے دیا جائے, ڈالو اس کو جیلوں میں. اور یہ ابھی مقدمات چل رہے ہوتے وہیں سے جو ہے اپنے فیصلے سنائی دی دیتے. رانا تنویر صاحب شکریہ. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا وزیر اعظم نے جو اپنا عوام سے انٹریکشن کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو باتیں انہوں نے بنیادی کہیں وہ درست ہیں؟ کیونکہ حکومت اکیلے کرپشن کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتی, عوام کو اور دوسرے اداروں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. نہیں, میرا خیال ہے کہ باتیں تو وہی وہ ایک ریٹورک جس طرح ہے وہ ایک انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. کنٹینر پہ یہی بات تھی اور ایز اے پرائم منسٹر بھی وہی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک بیانیہ آپ سمجھ لیں یا ایک ان کی جو نیریٹو یا وہ کرتے رہتے ہیں باتیں, لیکن وہ ایسے ہی بیس لیس ہوتی ہیں. اس میں کوئی تھیم نہیں ہوتا, کوئی مقصد نہیں ہوتا. آپ نے دیکھ لیا جو وہ کہتے رہے, کہتے ہیں, کہہ رہے ہیں, وہ اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے. کسی جگہ پہ کا امپیکٹ ہوتا ہے ان کی تقریر کا, ان کے نوٹس لینے کا. رانا صاحب کیا آپ ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ پاکستان میں ہمیں جو دالیں بھی باہر سے منگوانی پڑتی ہیں اور خوردنی تیل کے لیے بھی ہمیں باہر سے چیزیں منگوانی پڑتی ہیں, کیا ہمارا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم خوردنی تیل کے لیے اور دالوں کی جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے پرائسز کو ان کا رقبہ زیادہ زیر کاش لائیں؟ دیکھیں یہ جو آپ کر رہے ہیں نا, یہ بات کرنی تو بڑی آسان ہے. آپ کو یہ ایک بڑی ہمارے ٹائم پہ ایک ڈسکس ہوا تھا یہ کیبنٹ میں کہ ہمیں مختلف فصلوں کی زوننگ کرنی چاہیے. ہمیں اس جہاں کاٹن ہوتی ہے وہاں گنے کو اتنا زیادہ پرموٹ نہیں کرنا چاہیے, وہاں فیکٹریاں نہیں لگنی چاہیے تاکہ ہم کاٹن میں جا سکیں. اب کاٹن ہماری کم ہو گئی ہے کیونکہ شوگر ملوں کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا ہے. ادھر لوگ جا کے اپنی ادھر ملیں اٹھا کے ادھر لے کے جا رہے ہیں ساؤتھ میں. اس طرح اب آپ گندم کے میں اگر کوئی اور چیز فصل کاشت کریں گے تو وہ اس پہ فرق پڑے گا. تو ہمیں تو اس میں ریسرچ میں جانا ہے, ریسرچ میں زوننگ بھی کریں, ریسرچ بھی کریں تاکہ ہمارا ییلڈ بڑھے. یہ پرائم منسٹر صاحب کون سی نئی بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں. پیپلز پارٹی کے زمانے میں, ہمارے زمانے میں تو گندم سرپلس تھی, اب شارٹیج کیوں ہو گئی ہے؟ چینی ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. نہیں میری بات ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ریسرچ کرنی چاہیے اس فیلڈ میں تاکہ پیداوار کو بڑھایا جا سکے, یہ تو آپ اتفاق کر رہے ہیں نا؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہمارے زمانے میں گندم سرپلس تھی, چینی ایکسپورٹ کرتے تھے. اب 55 روپیز یہ چینی تھی, اب کون سی قیامت آ گئی ہے؟ ان سے کوئی مینج نہیں ہو رہا, نہ کوئی گورنر صاحب, صرف باتیں کرنے سے, ہسٹری بتانے سے. مافیاز آ گئے ہیں, مافیاز نے کنٹرول کر لیا ہے اکانومی پہ. مافیاز ابھی 2 سال سے ہی آئے ہیں. نہیں تو مافیا سے ملنا کس میں ہے, کس میں اس کو سنبھالنا ہے؟ رسپانسبلٹی ہے لوگوں کی خدمت کرنا گورنمنٹ کی. مافیا تو مافیا کو ٹکریں,
तो माफिया के इन्होंने बाल बिका किया है किसी का, जिससे नाम लेते हैं, किसी माफिया का भी, छोड़े शुगर का छोड़े, मीट का छोड़े, ये क्या ये कब्जा छुड़ा रहे हैं लोगों से। और जो राणा साहब, राणा साहब किसी दिन फिर आपसे तफसीली बात करेंगे। अब मेरे पास वक्त मेरे पास रह नहीं गया, वरना बहुत मजे की बातें आप कर रहे थे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शशि पिलेजा साहब आपका कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की, और राणा साहब आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की।